محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي عرفني نفسه ولم يتركني أعمى القلب. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني البدري الأبدعي التام أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله على دائهم ومظلتهم وواصل حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وجلالتهم وعظمتهم وطهارتهم وعطشهم وولايتهم أجمعين. سبحان الله. من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومن گرامی ملت حاضرین گرامی قدر، حضرات مظلوم کربلا، ماتمداران اسریزی شہداء، بہت سے مومنین ابھی تشریف نہیں لائے ہیں اور آغاز سے ہی پورا مجمع مل جاتا ہے تو تھوڑی آسانی ہوتی ہے. یہ مومنین سے کہہ دیجیے گا کہ ٹائم سے آ جائے گا. اچھا، اب آج آپ کے سامنے ایک مشکل ہے، وہ میں پہلے بتا دیا. بسم اللہ. کل تک کے جو میرے بیانات تھے، ہوتا یہ ہے کہ آپ جس لیول میں جائیں اگلے دن اس سے آگے آئے لیول میں جائیں. رفتہ آج بھی میرے بیان میں جو شروع سے میرے ساتھ چلے گا، لطف اس کو آخر میں آئے گا. یہ پہلے بتا دیں، پہلے آئے گا، مگر وہ جو ایک لیول ہوتا ہے اس لیول پہ معراج ہوتی ہے بیان، وہ آخر میں آئے گا. مگر وہ اسی کو آئے گا جو عرفان چاہتا ہے. اسی کو آئے گا عرفان چاہتا ہے. سمجھنا سب کے بس کا نہیں، یہ صاف سیدھی بات ہے. اور الحمدللہ یہ مجمع کیوں نہ سمجھے؟ کیونکہ غلام سچ ہے علی کے حسین ہوتے ہیں. سچ ہے علی کے حسین ہوتے ہیں، بفیض حسن بلا کے ذہین ہوتے ہیں. بفیض حسن بلا کے ذہین ہوتے ہیں. اور تیسرے مسئلے میں کوئی لفظ در ہو رہا ہے، یہاں میں جتنے بھی دشمنان حیدر ہیں، قسم خدا کی وہ پوڑی کے 3 ہوتے ہیں. اب یہ لکھنؤ اگر ہوتا تو پوڑی کے 3 کا مقابلہ ہے. تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کو سمجھانے کی، لیکن بہت سی باتیں اشاروں میں سمجھی جاتی ہیں. اگر انہیں باقاعدہ بیان کر دیا جائے تو لطف بیان جاتا رہتا ہے. لہذا آپ سمجھنے کی کوشش کریے. ذریعہ نجات یہی ہے. ہماری نجات کا ضامن یہی عرش اعظم، یہی ذکر اہل البیت، یہی فضائل، یہی مسائل. اگر فضائل سے کوئی کنارہ کش ہو رہا ہے تو اس کے دل میں مودت نہیں ہے. اس لیے کہ جو جسے چاہتا ہے اس کی خصوصیات پسند کرتا ہے، اس کی تعریف سننا چاہتا ہے، اس کے کمالات سننا چاہتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے گھر. تو ایسا نہیں ہے کہ صاحب ہم مسائل میں آئیں گے فضائل میں نہیں آئیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آل محمد کو دور مسائل میں تو دیکھنا پسند کرتے ہیں، لیکن فضائل آل محمد آپ پسند نہیں کرتے. جبھی تو نہیں آ رہے ہیں تو خدا ناراض ہو جائے گا. یہ یقین جانیے آپ، اگر فضائل سے رخ موڑا خدا ناراض ہو جائے گا.
لیے کہ میں نے کہا تھا کہ ہم تو ان کے لیے ہے، مدائن کے لیے میں پہلے عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی رہیا فضائل علی بیان کرنا، جتنا سنتے جاؤ گے اتنا عروج بڑھتا جائے گا، اتنی معراج ہوتی جائے گی، جتنا زیادہ آپ معرفت اور بیان فضائل یہ سماعت فضائل میں غرق ہوتے چلے جائے گا اتنا اتنا بشریت چھوٹتی جائے گی۔ میں سچ بول رہا ہوں کہ اتنا بدن کی محتاجی ختم ہوتی جائے گی اور روح کو قابو ملتا چلا جائے گا۔ دنیا اور آخرت میں فرق کیا ہے؟ دنیا اور آخرت میں فرق کیا ہے؟ دنیا بدن کے لیے ہے، دنیا میں بدن آگے ہے روح پیچھے ہے، لیکن آخرت میں روح آگے ہے۔ کیا پڑھا ہوا آخرت میں روح آگے ہے، بدن پیچھے ہے، روح آگے بدن پیچھے۔ اگر ترقی کرنا چاہتے ہو، اگر نجات چاہتے ہو تو کچھ ایسا کرو کہ بدن پیچھے چھوٹ جائے، روح آگے رہ جائے۔ بدن پیچھے چھوٹ جائے، یعنی احتیاج بدن نہ رہ جائے، یعنی بدن پر ہاتھ پڑے پتہ نہ چلے، بدن پر کٹ لگے پتہ نہ چلے، بدن پر کٹ لگے پتہ نہ چلے۔ اب سنیے بابے کریں، بدن پر کٹ لگے پتہ نہ چلے۔ سوال یہ دنیا میں بدن آگے روح پیچھے، اس لیے بہت سے لوگوں کو روحانی تکلیف ہوتی ہے، پتہ نہیں چلتا، انہیں پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن جسم پر چوٹ لگے تو پتہ چل جاتا ہے، لیکن اس بارگاہ میں آنے کے بعد بدن کا ہوش نہیں رہ جاتا، تکلیف چلتی ہے پتہ نہیں چلتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جہاں روح آگے آ جائے بدن پیچھے چلا جائے تو دنیاوی زندگی نہیں ہے، بندہ دینا۔ روح آگے نکل گئی، بدن پیچھے رہ گیا۔ جتنا ذکر علی میں ڈوبتے جاؤ گے بدن چھوٹتا جائے گا، بدن کی ضرورت چھوٹتی جائے گی، بدن کی محتاجی گھٹتی جائے گی، اور یہی عدم احتیاط، یہی روح کا آگے آ جانا اور بدن کا پیچھے رہ جانا، یہی بتایا ہے میشم نے۔ اگر اس کا عروج دیکھنا ہے تو میشم کو دیکھو، میشم کو دیکھو، بولنے کے لیے زبان چاہیے، بولنے کے لیے زبان چاہیے۔ یہ کیا ماجرا، کٹ گئی پھر بھی بولے، ارے میں کیا بول رہا ہوں آپ کے خدمت، اب زبان نہیں بول رہی ہے، روح خود ذہن میں علی علی کر رہا ہے، روح آگے آ گئی، روح آگے آ گئی، روح آگے آ گئی۔ اور اب ثابت کرنے جا رہا ہوں کہ روح آگے ہے بدن پیچھے۔ ایک مجلس میں میں نے عرض کیا تھا کہ دل کا خزانہ ہے خون، کہا تھا نا کہ جب بادشاہ خوش ہوتا ہے تو خزانے لٹاتا ہے، یہ بہت کم ہوں میں آپ کے، جب بادشاہ خوش ہوتا ہے تو وظیفہ خزانے لٹاتا ہے۔ اگر بلڈ نکل جائے تو میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے بلڈ نہ رہ جائے تو بندہ مر جائے۔ اب آپ جانے کہ سولی کیا، سولی کیا ہے کہ کسی کو ٹانگ دیا جائے اور جسم میں کیلیں اتار دی جائیں، سمجھے میں کیا پڑھا؟ ہاتھوں میں کیلیں، بدن میں کیلیں، پیروں میں کیلیں، اور وہ اس طرح معلق ہے۔ ایک کیل اگر کئی گھنٹے رہے تو پورا خون نکل جائے گا، پہنچے جہاں میں لے جاؤ۔ ایک کیل اگر بدن میں گاڑ دی جائے موٹی تو جو شگاف پیدا ہوگا
وہ راستہ مل جائے گا خون کو باہر آنے کا، پورا بلڈ باہر نکل جائے گا۔ اور اگر کسی کے پورے بدن میں کیڑے ہوں تو اس کا پورا خون نکلنے میں کتنی دیر لگے گی؟ کا چند لمحے لگیں گے، پورا بلڈ باڈی سے باہر آ جائے گا۔ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ ادھر بلڈ پورا نکل گیا، باڈی ڈیڈ، تو میسم کو تو پہلے دن مر جانا چاہیے تھا۔ لیکن یہ 3 دن تک باحیات رہنا، یہ کیا بتاتا ہے کہ بدن پیچھے چھوٹ گیا، بدن پیچھے چھوٹتا جاتا۔ جو ان کی راہ میں جتنا آگے بڑھے دنیا پیچھے چھوٹتی چلی جائے گی۔ اور دنیا میں یہ نہیں کہ جو ایکسٹرنل چیزیں ہیں، خود باڈی بھی بہت پیچھے چھوٹتی چلی جائے گی۔ اس کا تجربہ سب کو 10 محرم کو ہوتا ہے۔ یوں آگ اٹھاؤ تو جل جاؤ گے۔ کیا بڑھ گیا میں؟ سمجھے نہیں آپ؟ یوں آگ اٹھاؤ تو جل جاؤ گے، لیکن اسی آگ پر شب عاشور بندہ چلتا ہے، یہ جلتا کیوں نہیں؟ بدن پیچھے چھوٹ چکا ہے، چلتا ہے بدن، وہ نہیں چلتی۔ تو اگر اب سارے ملاؤں سے پوچھنا، سب کہیں گے روحانیت بلند کرو۔ کہاں بیٹھے ہو یار؟ کہاں بیٹھے ہو؟ میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ کہ نماز پڑھو، روحانیت بلند ہوتی ہے۔ ہے کہ نہیں؟ بولے ہوتا نہیں ہوتا؟ تسبیحیں پڑھو، روحانیت بلند ہوتی ہے۔ روزہ رکھو، روحانیت بلند ہوتی ہے۔ زکوٰۃ دو، روحانیت بلند ہوتی ہے۔ تو دیکھنا ہے کہ نماز میں، روزے میں، حج میں کتنی روحانیت بلند ہوتی ہے۔ کہاں بیٹھے ہو یار؟ میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ کوئی نماز پڑھو، سوئی چبھو دیجئے، توجہ ہٹ جائے گی۔ نہیں سمجھے میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ کوئی نماز پڑھا، سوئی چبھوئیے، توجہ ہٹ جائے گی۔ یہ نماز کی منزل ہے کہ سوئی لگے تو توجہ ہٹ جائے۔ روحانیت کہاں گئی؟ روحانیت کہاں گئی؟ بدن کو چوٹ لگی پتہ چل گیا، مگر ماتم میں لگے پتہ کو اگر عروج دینا تو ذکر حسین میں روحانیت کو عروج یہی ملے۔ یہی معجزہ تھا کربلا والوں کہ وہ اپنے بدن بھول گئے تھے۔ بیٹھے ہو میں کیا بات ہے؟ جو جانثاران حسینی تھی، ان کے جسموں سے حسین کہہ رہے تھے چلے جاؤ۔ ہائے 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 میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ اگر بدن بہت پیچھے چھوٹ چکے تھے، روحیں بہت آگے بڑھ چکی تھی، تو جاتے تھے۔ روحانیت کو عروج ملے گا یہیں سے۔ یا تو یہ مان لو کہ جناب میسن کی روحانیت آگے بڑھ گئی تھی، یا تو یہ مان لو کہ پہلے ہی دن شہادت تھی مگر ملک الموت کو روک رکھا تھا۔ جب تک میں فضائل مکمل نہ کروں اس وقت تک روح قبض نہ کرنا۔ اس کا مطلب ان کی راہ میں جو آگے بڑھ جائے وہ ملک الموت کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ یہی فرق ہے اس امام بارگاہ میں اور دوسری میں۔ یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، دوسری جگہوں کی بات کر رہا ہوں۔ دوسری امام بارگاہوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ ملک الموت آیا، اجازت مانگی، تو یہی پڑھا جاتا ہے، سچ بولے بھائی، یہی پڑھا جاتا ہے۔ اجازت مانگی تو بیٹی نے بابا سے پوچھا یہ کون ہے؟ یہ پڑھا جاتا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ جو سب سے زیادہ ٹائم تک وہاں رہی، جو 70% ہو، جو 70% ہو، اس کو خبر نہیں ہے کہ دیوہی پر کون ہے، اور جو 30%
سے پوچھ رہی ہے کہ وہی بتاؤ؟ یہ تو ہمارے عقائد کے خلاف ہے کہ بیوی کو معلوم نہ ہو، عقائد کے خلاف۔ اور دوسرا جملہ پڑھوں، خون کھول جاتا ہے جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ملک الموت آیا ان کی روح قبض کر لیا۔ یار معرفت والے بیٹھے ہو، معرفت والے بیٹھے ہو، میں کیا پڑھا؟ یہ جو روایت پیش کی جاتی ہے کہ نبی جب دنیا سے جانے لگے تو ملک الموت آیا، تو کیوں آیا یہ بھی تو بتا، کیوں آیا یہ بتا۔ اگر تو کہتا ہے کہ نبی کی روح قبض کرنے سے تیرا ایمان گیا، بھائی میرے یہ باتیں کوئی چھیڑتا نہیں ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ اگر یہ تصور کر لیا کہ معصومین کی ارواح ملک الموت کو اختیار ہے تو ایمان چلا گیا۔ یہ نہیں، سب کی زندگی ملک الموت کے اختیار میں ہے، ملک الموت کی زندگی ایسا کیوں تھا، آتا کیوں تھا جب وہ قبض نہیں کرتی؟ اول تو وہ جاہل ہے، اسے یہی نہیں پتا کہ معصوم روح سے زندہ نہیں رہتا۔ جملہ بدلو تو شاید سمجھو، روح اس کی نکالی جاتی ہے جسے مرنا ہو۔ کتنا پیارا معنی میرے سامنے میں نے آپ کی سمجھ دیا، روح اس کی نکالی جاتی ہے جسے مرنا ہو۔ جب اللہ نے قرآن میں پہلے کہہ دیا کلو من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تو جتنے بھی اللہ کے چہرے ہیں، جتنے بھی اللہ کے چہرے ہیں، انہیں موت نہیں، یہی راز ہے جو نیزے پہ قرآن سنایا، یہی راز ہے جو نیزے پہ قرآن سنایا اور للکار کے کہا اے جزید ملعون، 9 کیا 18 لاکھ بھی بھیج دے وہ سب مر جائیں گے، ہم کبھی علیہ فان جب وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اصل چکر یہ ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی معرفت لوگ چاہتے ہی نہیں۔ میں دعویٰ کر رہا ہوں قسم خدا کی کسی کی کوئی کاوش نہیں ہے، توجہ، جو سب سے زیادہ مانگنی چاہیے اسی کا جا نماز پہ نماز کے بعد ذکر نہیں، پیسہ دے دے، گاڑی دے دے، بلڈنگ دے دے، بچے دے دے، وغیرہ وغیرہ، کیا مصیبت ہے، آپ سمجھے نہیں؟ جس طریقے سے کوئی دنیا کے سب سے امیر ترین آدمی سے کہے کہ 1 روپیہ دے دے، یہ تو توہین وحدانیت ہے، اللہ اکبر، یہ توہین الوہیت ہے کہ تو جا نماز پر یہ مانگے، مانگ تو اس کی شان کے مطابق مانگ، کوئی شاید اس کی شان کے مطابق اگر مانگنا ہے تو بندہ کیا مانگے، بندہ کیا مانگے اگر اس کی شان کے مطابق مانگنا ہے؟ اب اس کی شان کیا ہے، یہ بھی تو مسئلہ ہے نا۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر ایک دن نئی شان ہے۔ جب تک میرا مجمع میرا ساتھ نہیں دے گا جملہ ادا نہیں کروں گا، میں نے پہلے کہہ دیا تھا اس کا بیان ساتھ ہوگا، اس لیے میں معافی چاہتا ہوں، آپ کو مجھ سے کنیکٹ رہنا ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر دن اس کی ایک نئی شان، اس کا کیا مطلب؟ قرآن ہے بھیا، قرآن کا جب تک دنوں کا وجود ہے تب تک اس کی ایک نئی شان ہے۔ ہاں بھائی، قیامت تک جتنے دن آئیں گے
اس کی ایک نئی شان ہے قیامت کے بعد محشر میں، اس کی ایک نئی شان ہے۔ اب اس کی شان دکھے کیسے؟ کہا ہم تو آ نہیں سکتے، مگر جسے اپنے گھر میں بھیج رہے ہیں، جسے اپنے گھر میں بھیج رہے ہیں وہ ہے وجہ اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہر دن علی کی ایک نئی شان ہے، ہر دن علی کی ایک نئی شان ہے۔ کہاں بیٹھا ہے میرا بندہ؟ ہر دن علی کی ایک نئی شان ہے۔ اب پبلک کا کیا معاملہ ہے؟ ایک منزل پر رک گئے کہ یار یہاں تک تو سمجھے، یہاں سے غلو ہو گیا۔ غلو تو جب ہوگا جب کائنات رک جائے۔ غلو تو جب ہوگا جب کائنات رک جائے۔ جب کائنات چل رہی ہے تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام خدا جنریٹ ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، ہر دن میرے مولا کی ایک نئی شان ہے۔ تو نے آج حد لگائی کہ یہ حد ہے، اگلے دن علی کہیں نہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معرفت کی بھیک مانگتا جائے گا، ایمان کے درجے بڑھتے جائیں گے۔ اسی لیے جو نبی نے فرمایا کہ سارے زمین و آسمان کاغذ بن جائیں، سمندر روشنائی بن جائیں، درخت قلم بن جائیں، جنوں انس مل کے لکھیں، تب بھی اے علی تیری ایک فضیلت میں کتنا سناٹا ہے مجمع، ایک فضیلت نہیں لکھ پائیں گے۔ وہ فضیلت کیا ہے؟ علی کا ابو تراب ہونا۔ مولا کی ایک فضیلت ابو تراب ہونا۔ یہ نبی کہہ رہا جس سے تو نے اللہ مانا، یہ نبی کہہ رہا ہے خالی ابو تراب ہونا۔ اگر قیامت تک تمام توانائیاں مل کے بھی مکمل اس فضیلت کو لکھنا چاہیں تو لکھ نہیں سکتے، کیونکہ ابو تراب کو پہچاننے سے پہلے تراب سمجھنی چاہیے۔ اگر کسی کو دعویٰ ہے کہ ہم ابو تراب سمجھ گئے تو اسے ثابت کرنا پڑے گا کہ 100% تراب سمجھ ہے۔ کوئی سائنٹسٹ ایسا جو یہ دعویٰ کرے کہ زمین کے اوپر جو کچھ ہے اس سب کو ہم نے ڈسکور کر لیا؟ اب بھی بہت سی مخلوقات ایسی ہیں جو مائکروسکوپ سے بھی دکھتی نہیں ہیں۔ میں چیلنج کر رہا ہوں سائنسدانوں کو، اسی زمین پر جن نے ڈسکور کر دیا، مجھے خیالی سائنسداں گن کے بتا دے۔ آدمی تو گن کے بتا دیے، بنی آدم تو گن کے بتا دیے کہ پورے گلوب میں اتنے بنی آدم ہیں، لیکن یہ کوئی نہ بتا سکا کہ کتنے جن ہیں۔ علم ناقص رہا یا نہیں رہا؟ بولو بھائی، ناقص رہا؟ تو جس کا علم ناقص رہ جائے، ناقص رہ جائے، افسوس کی بات تو یہ ہے کہ کئی برس حوضے میں پڑھ کے اور اس کے بعد بہت بڑے توحید کے پرچارک بنتے ہیں۔ میں چیلنج دے رہا ہوں، اسٹیفن ہاکنگ نے جو کتاب لکھی ہے خدا کے نہ ہونے پر، اس کا جواب کیوں نہیں لکھتے؟ کہاں بیٹھے ہو یار، میں کیا پڑھا؟ شہریے لے رہے ہو، مال ایمان کھا رہے ہو، جواب تو لکھنا تو دور کی بات ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ نے جو کتاب لکھی ہے تو ہر سبجیکٹ کی ایک لینگویج ہوتی ہے، ہوتی نہیں؟ بولو
فزکس کی اپنی ایک لینگویج ہے، تو پہلے تو فزکس کی لینگویج پڑھو۔ میں کیا پڑھنا ہوں آپ کی خدمت میں، پہلے تو فزکس کی لینگویج پڑھو، اس کے بعد انگلش مضبوط کرو، تب جا کے وہ کتاب سمجھ پاؤ گے۔ جواب تو دور کی بات ہے، تمہاری اخلاق پتھر پڑ گئے ہیں، تمہیں عقیدے خراب کرنے سے چھٹی نہیں ہے۔ علم ایسا ہونا چاہیے، ماتم زنجیر کا نہیں ہونا چاہیے، سنجنا نہیں ہونا چاہیے۔ جو اہل بیت کے خلاف بولتا ہے اس کا ڈبہ بند ہو جاتا ہے۔ علوم آل محمد پڑھتا ہو، کوئی سائنسداں اس کے آگے نہیں جا سکتا۔ آپ مجھے بتا چاہو، سچ بتاؤ، سچ بتاؤ، اگر میں نجف میں بھیک مانگوں 10 سال اور وہ دینے آ جائے، اگر میں تم میں یا مشہد مقدس میں بھیک مانگنے پا جاؤں تو یا تو یہ کہہ دو کہ ان کی ایک حد ہے دینے کی، جواب نہیں دے پایا، تم لے گئے، ان کی کوئی حد ہی نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ چھٹے امام علیہ السلام کے پاس ایک شخص ہے، ان کے زمانے میں ایک شخص نے، نام نہیں لوں گا، جان بوجھ کے اس نے دعوی امامت کیا، تو اس سے کہا کہ رسول کے تبرکات دکھا، تو اس نے زرا دکھائی ہے، امامہ دکھایا، کہا یہ ہے نبی کی وراثت ہے، توجہ، اس کا مطلب قائل تھا، قائل تھا کہ وارث وہی ہے جس کے پاس نبی کی وراثت ہو، سمجھے آپ، جس کے پاس نبی کی وراثت۔ اس نے امامہ دیکھا، زرا دیکھی، یہ تو نبی کی نہیں ہو سکتی، پھر آیا ہمارے چھٹے امام کے پاس، صلی اللہ محمد صلوات بلند آواز سے پڑھا، ٹائم کی قائد مت لگائے گا، بہت پیچھے چھوٹ گئے جو پڑھنے آئے، میری مجبوری ہے، چل پڑا کسی اور طرف تو چل پڑا تو چل پڑا۔ اگر یہاں رہ کے میں یہ یقین رکھوں کہ میں اپنے اختیار میں ہوں تو مجھ پہ لانا، جب تک اپنے آپ کو ان کے سپرد نہ کروں، جسم بھول نہ جاؤ، اگر یہ جسم بول رہا ہے، کوثر رضوی کا سر بول رہا ہے، تو یہ جھوٹا ذاتی ہے، اس لیے کہ جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو سر نہیں بولتا، امام کے پاس آئے، آنے کے بعد اس نے کہا کہ آپ تبرکات دکھائیے نبی کے۔ چھٹے امام نے ایک مرتبہ اپنی انگلی ایسے کی، نبی کا امامہ نکلا انگوٹھی سے، اس نے امامہ دیکھا، پھر میرے سرکار نے پھر انگوٹھی ایسے کی، اسی انگوٹھی سے زرہ نکلی، پھر یوں کیا، اسی انگوٹھی سے نبی کی سواری نکلی۔ اور اگر کسی کو یقین نہیں ہے کہ انگوٹھی میں امامہ کیسے چھپ گیا، انگوٹھی میں زرہ کیسے چھپ گئی، تو مجھے بتا، جادوگر کو نگل کے جب دوبارہ شیر تصویر بنا تو جادوگر کہاں گیا؟ جادوگر سمیت وہ پکچر بن گیا، تصویر بن گیا، ڈیزائن بن گیا، تو جادوگر کہاں گیا؟ اس کا مطلب جو معصوم کے پاس انگوٹھی ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ کیا گو میں کیا بولا؟ فرمایا کہ جو تو چاہے
وہ اس انگوٹھی سے نکلے فرمایا گیا کیوں؟ کہ تو سمجھے نہیں یہ انگوٹھی نہیں ہے کن کا راز یہ انگوٹھی نہیں ہے کن کا راز ہے. اب سنیے سنا ہے نا علی نے حالت رکوع میں زکات دی اور جو بھی اس انگوٹھی کی خاصیت یہ تھی کہ سلیمان کی پوری حکومت اس انگوٹھی پر کاہے میں دی زکات میں دی زکات میں وہ زکات میں سلیمان کی حکومت کسی کی حکومت نہیں چاہے سلیمان ہو یا کوئی ہو انہیں صدقہ ملا تھالی کا وہ پوری اچھا بات بتاؤ سلیمان کی حکومت جو زکات میں نکالی اس کے پاس ہوگا یاسر بھائی نے مجھے جملے کی صحیح بات کہی سمجھے نہیں آپ زکات کیا 100% جو ہے وہ نکل جاتا ہے بولے آپ زکات ہے 40 پہ 1 اس کا مطلب سلیمان جیسی 40 حکومتیں علی میں نہیں سلیمان جیسی 40 حکومتیں علی کی ایک انگلی میں تھی یہ نہیں سمجھے میں کیا بول رہا سلیمان جیسی 40 حکومتیں علی کی صرف انگوٹھی میں تھی. اچھا زکات کا ایک اصول اور ہے 40 پہ 1 نکلے گا 40 سے 41 ہو تو 1 نکلے گا 45 ہو تو 1 نکلے گا 50 ہو تو 1 نکلے گا 70 ہو تو 1 نکلے گا 75 ہو تو 1 نکلے گا 79 تک 1 نکلے گا. کہاں بیٹھا ہے میرا مجمع میں کیا پڑھ رہا اس کا مطلب سلیمان کی حکومت چاہے جتنی بڑی ہو علی کی کمر حکومت اس سے 89 گنا زیادہ ہے اور یہ علی کی حکومت نہیں ہے ایک انگلی کی حکومت ہے. اگر یہ 2 انگلیاں بڑھا دے تو سلیمان کے لشکر کے 160 گنا لشکر انگلیوں سے برابر ہوتے ہیں. بدن کا محتاج کوئی بڑی بات نہیں. اور اگر یہاں سے عطاؤں پہ بولتا ہے تو ناز کرنا چاہیے. کس چیز پہ ناز کرنا؟ پیسے پہ ہر چیز پہ ناز ہے مگر ہر اس چیز پر ناز ہے جو ان کی دی. تو جا نماز پہ سب مانتے ہو کیوں نہیں مانتے نماز کے بعد کہ بار الہ ہمیں اہل البیت علیہ السلام کی معرفت دے دے. بولے آپ غلط کہہ رہا ہوں؟ مانگنا چاہیے اس لیے کہ قبر میں یہ فقط نہیں پوچھا جائے گا کہ تیرا پہلا امام کون، یہ پوچھا جائے گا علی کو امام مانا تو کیوں مانا. اب جو غیر معصوم کو معصوم کا نائب مانتے ہیں وہ کیوں کیا جاتے ہیں؟ یہ نہیں سکتا میں اشارہ دے گیا اقتدار ہو حکومت ہو. یہی تو معاویہ کے دور میں ہو رہا تھا.
اقتدار اور حکومت وغیرہ وغیرہ دیکھ کے لوگ بھاگتے چلے گئے، اور کیا ہوگا؟ اس کا مطلب اس زمانے میں بھی ایسے لوگ پائے جائیں گے، اقتدار اور حکومت اور فوج دیکھ کے پیچھے پیچھے بھاگتے چلے جائیں گے، کتے کی طرح تم ہلاتے ہو. What is this؟ یہ کیا؟ توجہ رکھیے، روحانیت ہونا چاہیے. اگر روحانیت عروج ہے تو تو ولی والا ہے. اور اب جملہ لے وہ کرتے جو کوئی نہ کر سکتے تو تو ولی والا ہے، ورنہ فالتو کے بارے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی یہاں جبی جھکائے اور اس کو ہٹائے نہ، ہو ہی نہیں سکتا. جلدی یہ سنی جائے بات کرم. معرفت میں ڈوبے ہو کے جملے پیش کرنا چاہتا تھا مگر ٹائم نکل گیا، اس لیے معاف نہیں کر دوں. 7:30 سے پہلے رہ جائے 8-10 کتنے منٹ 43 گزر گئے. اب اگر نماز کے بعد تو اہل بیت علیہ السلام کی معرفت مانگتا ہے تو تیری نماز قبول ہے. توجہ اور نہیں مانگتا تو تیری نماز قبول نہیں. اس کا مطلب جو ان کے فضائل کے خلاف موقع تھے اس کی نماز قبول نہیں، کیونکہ اس نے مصلی میں دعا ہی نہیں تھی کہ ہمیں معرفت مل جائے. اس کی نماز اس کے منہ پر مار دی، اس کا دماغ خراب رہ گئی. نجات یہی ہے. نجات یہی ہے. تو قیامت میں سب کچھ مٹ جائے گا. بولے بھائی سب کچھ فنا ہو جائے گا. اب تمہارے دل سے بات اٹھا کے لا رہا ہوں، سب کے دلوں سے، سب کے دلوں سے بات اٹھا کے لا رہا ہوں، سب کے دلوں سے. مجھے یہ بتاؤ کہ قیامت میں اس ادا خانے کا کیا ہوگا؟ آپ بتائیے مجھ سے نہ پوچھیں، آپ بتائیے مجھ سے نہ پوچھیں اس ادا خانے کا کیا ہوگا؟ اس خانے کا کیا ہوگا؟ منبر پاک کا کیا ہوگا؟ اسم اعظم کا کیا ہوگا؟ یہ علم مقدس کا کیا ہوگا؟ جتنے اسماء حسنہ لکھے ان کا کیا ہوگا؟ کل من علیہا فان ویبقى وجه ربک ذو الجلال. علی کا چہرہ تو تم پہچان ہی نہیں سکتے. ان کا کرم تھا کہ وہ اپنے اوپر 70 پردے ڈال کے آئے تاکہ تم انہیں دیکھ سکو ورنہ مر جاتے. آپ کو اس ادا خانے سے محبت ہے تمہیں؟ بسم اللہ محبت ہے؟ ہوتی آتے کیوں؟ جب تم بندہ ہو کے اسے اتنا چاہتے ہو تو یہ عذاب خانہ کس کا ہے؟ جس نے اپنے اللہ سے کچھ نہیں مانگا. خدا سے زیادہ تم حسین کو چاہ نہیں سکتے، خدا سے زیادہ تم نہیں چاہ سکتے. اگر خبر مل جائے کہ فلاں جگہ علم کی توہین ہوئی تو دل کو ٹھیس پہنچتی. حالانکہ ہم کہاں اور حسین سے مودت تھا. جب تم یہ پسند نہیں کرتے تو کیا اللہ یہ پسند کرے گا؟ آگے کا جملہ ہی نہیں کہوں گا. کتنی امام بارگاہیں ہیں، جتنی زیارت گاہیں ہیں، بلکہ ہر وہ جگہ جہاں ذکر حسین ہوا انہیں فلاں نہیں ہے. پھر کیا ہوگا؟ ایسے ہی اٹھا کے جانا ہے. ایسے ہی اٹھ کے جنت سارے عالم یوں ہی اٹھ کے جائے، سارے امام بارگاہیں یوں ہی اٹھ کے جائے، سارے روضے یوں ہی اٹھ کے جائے. اب تم بتاؤ کہ جنت کس لیے؟
سجے ہوں اور پہنچ گئے. اور کیا کیا جانا چاہے, اور کیا کیا جانا چاہے, ہر سجدہ جانا چاہے, نیا ہر کلاوہ جنت جائے. دھاگا دیکھ رہا ہے نا, نسبت دے, نسبت دے, نسبت دے. سنیے, فنا نہیں ہے, فنا نہیں ہے, بقا ہے. ایک تھا جس کے پروں کو اللہ نے فنا دی تھی. ایک تھا جس کے پروں بازو کو اللہ نے فنا دی تھی. پھر وہ آیا حسین کے پاس, بتا جو حسین نے دیا آج تک ہے یا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین وہاں والوں کو بھی دیتا ہے. جہاں میں آپ کو لے گیا تو حسین سے مت ہو جائے, اس کا کچھ بگاڑتا نہیں اور وہ چاہتا ہے. اسی طریقے سے یہ بارگاہیں جائیں گے, کربلا مولا, قوم مقدس, جنت البقیع, کاظمین خراسان, شام, یہ بارگاہیں جائیں گے. عادت ڈالا کرو بارگاہوں میں بیٹھنے کی. اور اب ایک جملہ دے رہا ہوں, جو سائنس کا ماہر ہوتا ہے نا, بہت زیادہ سائنسدان, وہ خدا نہیں مانتا. ابھی اسٹیفن ہاکنگ کا نام لیا میں, وہ خدا نہیں مانتا مگر کنکر وہ بھی بنائے ہوئے. یہ نہیں پہنچے کبھی. ویسے سننا, ہر کنٹری بنکر بنائے ہوئے ہے, ہر کنٹری بنکر بنائے ہوئے ہے کہ نہیں. اور منیمم 2 سے 3 سال کا معاملہ اندر موجود ہے. وہ ریڈیشن اتنا ہوگا کہ 2 سال تک آپ باہر نہیں نکل سکتے. تم نے بنکر بہت بعد میں بنائے ہیں. جب نیوکلیئر بنا تو تم نے بنکر بنائے, ہم نے بہت پہلے یہ بنکر. نیوکلیئر تو نیوکلیئر ہے, اگر قیامت بھی آ جائے تو ہمیں نجات چاہتے ہو تو فرش اعضا پہ وہ بیوی کہ جس نے یہ فرش بچھایا, وہ بیوی جو اس فرش اعضا کی بانیہ, تم کو نہیں معلوم کتنا بڑا انسان. آج کچھ ہمارے پر کے جملے اور پیش کرنے تھے, کل پیش کرتے. عزیزدارو, جو پوری خدائی کی زینت اسے علی کہتے ہیں. میں نے کیا پڑھا, جو توحید کی زینت اسے علی کہتے ہیں, اور جو علی کی زینت لاکھوں سلام. میں پہلے بتا دوں, ایک روایت پڑھوں گا, درمیان میں جناب مولانا محمد کی شہادت آئے گی, پھر میں روایت آگے لے جاؤں. اس روایت کے بیچ کیوں رکھ رہا ہوں, اس کی وجہ مصائب جناب مولانا محمد پہ رونا اکثر کم ہوتا, یہ میں پہلے بتا دیا. اب اللہ جانے کیا راز ہے. یا تو جس بیوی نے فرش بچھایا اس کی سیرت شروع سے چلی آ رہی, اس بیوی نے اپنے بچوں کے سر گود میں نہیں لی اور اس فرش کی مالکن وہی ہے. میں ایک روایت کے درمیان میں شہادت پڑھوں گا, سنیے ذرا. سلام ہو زینب, سلام ہو بی بی پاک پر. ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں, سمجھدار آدمی شاید رو دے, نہ سمجھ کی میں بات نہیں کرتا, میں وضاحت نہیں کرتا. قانون ظاہرہ, تو جو مرتبہ معصومہ اول ہے وہی مرتبہ معصومہ ثانیہ ہے. رتبے میں کوئی فرق نہیں ہے. مگر آپ صاحب جملہ سمجھیے گا, میں جناب سیدہ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا, بی بی
یقیناً یہ آپ کی بیٹی ہے، جو آپ کا رتبہ ہے وہی ان کا رتبہ، میرے ہاتھ پہلے جوڑ لیے معاملہ، جو آپ کا رتبہ ہے وہی ان کا رتبہ. آپ جملہ سمجھ کے تو دور ہو گئے ورنہ آپ کی مرضی. جو آپ کا رتبہ ہے وہی بیوی کا رتبہ. مگر بیوی شہزادی مالکن بڑی مالکن ہمیں معاف کریے، آپ نے یہ تو فرمایا کہ میرے بچے پر روزہ کون؟ سمجھے میں کیا پڑھ گیا؟ فرمایا نہیں میرے بچوں پر روزہ کون؟ مگر جو آپ کی فانیہ، جو آپ کی وارثہ ہے، اس نے ایک بار نہیں کہا کہ اولو محمد مدینہ کرو. سن رہے ہیں عورت کی زندگی کے کئی دور ہوتے ہیں، یہ عورت بیٹی بھی ہوتی ہے، باپ کو زیادہ چاہتی ہے، توجہ، بہن ہوتی ہے، بھائی کو نہیں چاہتی. شادی ہو جائے تو محبت کا مرکز بدل جاتا ہے، اب شوہر کو زیادہ چاہتی ہے، یا قانون فطرت ہے، توجہ. اس کے بعد اولاد ہو جائے تو سارے رشتے پیچھے چھوٹ جاتے ہیں، سب سے زیادہ محبت اولاد سے ہوتی ہے. اس جملے کو سمجھنا، ہر عورت کے ماں، اس لیے سب ممتا کا یہ تقاضا ہے کہ جتنی محبت اولاد سے ہو اتنی کسی سے نہ ہو. ہے توجہ؟ بے شک بھائی کو چاہتی ہوگی، لیکن جب اولاد ہو جائے گی تو اولاد سے زیادہ محبت. یہ بشر کی خاصیت ہے. اللہ کہہ گئے میں کیا پڑھ رہا ہوں، یہ اولاد آدم کی خاصیت ہے کہ بھائی سے زیادہ بچوں کو چاہیے. مگر جو اولاد آدم سے برتر ہو، مرقع نور ہو، یقیناً وہ عصمت کو زیادہ چاہے گی، معصوم کو زیادہ چاہے گی، بچوں کو کم چاہے گی. اسی لیے ارباب کرم، بی بی پاک نے صبح عاشور ایک بڑے خیمے میں فرش رکھا کہ جو بھی لاشا آئے گا بیویاں لاشوں کے ارد گرد بیٹھ کے ماتم کریں گی. یہاں تک سمجھ گئے؟ اب کھڑے ہیں. تم کیا جانو کون زینب؟ یہ وہ بیوی ہے جو مدینے میں قرآن پڑھایا گیا. رونے کی شرط ہے اور چھٹے امام علیہ السلام محرم میں گریہ کر رہے ہیں، مرثیہ خان مرثیہ پڑھ رہا ہے، مولا بھی رو رہے ہیں، بیویاں بھی رو رہی ہیں، غلام بھی رو رہا ہے. مولا نے غلام سے کہا روتا کیا؟ اس نے آنکھوں سے رومال ہٹائے، کہا سرکار دیکھیے رو رہا ہوں. کہا ایسے نہ رو، ایسے مت رو. کہا پھر کیسے رونا ہے سرکار؟ کہا میرے جد کا ایسے رو جیسے میری دادی سیدہ ایسے رو جیسے گھر سے جنازہ نکل رہا. آواز بلند رویا کرو، غیر مدینے میں قرآن پڑھایا کرتی تھی. ایک کنیز کا قرآن ختم ہوا، اس نے شہزادی کے سامنے ہاتھ جوڑے اور ہاتھ جوڑ کے کہا شہزادی میں کنیز ہوں. جب یہ قرآن ختم ہوتا ہے اس وقت معلمہ کو کچھ نہ کچھ گفٹ دیا جاتا ہے، کوئی تحفہ دیا جاتا ہے. مگر میں کنیز ہوں، غریب ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے جو آپ کو دے سکتا، مگر ایک تمنا ہے. بیوی نے کہا بتا کہ جب میری شادی ہو جائے گی میں اپنے شوہر کے گھر پہنچوں گی تو میں آپ کو بلاؤں گی، آپ آئیے گا ضرور، انکار نہ کیجیے گا. بی بی عباس کی غیرتدار بہن نے سر جھکا کے کہا ہند تم بلائے گی نہیں، زینب خود آئے گی. بار بار نہیں بولنا ہونے کے بعد تو بلائے گی نہیں، زینب خود آئے گی. وہ سمجھی کسی بڑے گھر میں جاؤں گا، خوش ہو گئے. کہا خوش مت ہو، اس لیے کہ علی کی بیٹی آ تو جائے گی مگر تم علی کی بیٹی کو پہچانے گی، مگر تم علی کی بیٹی کو پہچانے گی نہیں. کہ شہزادی بھلا ایک کنیز اپنی شہزادی کو نہ پہچانے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی اولیاء مقام شہزادی کو نہ پہچانوں؟ کیوں نہیں پہچانوں؟ کہ سن اس لیے کہ اس وقت میرے دونوں اس وقت میرے دونوں ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوں گے، میرے سر پر چادر نہیں ہوگی. اب جملہ سنو، اگر رونا ہے تو جملہ سنو. ہند کہتی ہے
शहजादी देखो एतबार देखो, कनीज का एतबार देखो, शहजादी जिसका अब्बास जैसा शेर, जिसका अब्बास जैसा शेर, उस बहन के बाजुओं में रस्सी तोड़ डाल देगा, उस बीवी की चादर तोड़ छीनेगा। तो पहले मेरे शेर के शाने कलम होंगे, उसके बाद मेरी निगाह छिड़ जाएगी। हज़ारों सदीक़ा बिन्त सदीक़ा ने कहा है होना तो वही था, मगर अब हर नमाज के बाद हिंद जहाँ नमाज पर बैठती थी, हर एक जुमला गैरतदारों के लिए पढ़ा। देखना यह है आवाज़ें बताएंगी कि कौन कितना गैरतदार है। हर नमाज के बाद दुआ करती है, परवरदिगार तुझसे कुछ नहीं मांगा, बस इतना एहसान कर कब इसके कि मैं बीबी को भूले सकूं, मुझे मौत दे दे, जुमला नहीं करिए। कनीज अगर बेहिदाई का तसव्वुर करे तो मरने की दुआ करे। हाय गैरतदार सच्चा, जो अपनी भूमियों को मेरी न दे। दुआएं जारी, सूरज करवटें बदल, सन 61 हिजरी का सूरज नमूदार, 7 मुहर्रम को खैमों में पानी खत्म, 8 गुजर गई, 9 गुजर गई, 10वीं मुहर्रम आई। बीबी ज़ैनब ने अपने दोनों बच्चों को सजा के खैमे के दर पर लाई और लाने के बाद कहा, बच्चों तुम मेरे भैया का सदका हो, तुम्हारे सर मेरे भैया का सदका है, याद रखना सदका घर से निकल जाए तो वापस नहीं आता, सदका घर से निकल जाए वापस नहीं आता। दोनों शहजादे निकले और निकलने के बाद अपने मामू जान के पास आए, इमाम हुसैन से इल्म तलब किया। हुसैन कलेजे से लगा के रोने लगे, इजाजत न दी, बहुत देर हो गई, हत्ता के दोपहर आ गई, जबकि ज़ैनब चाहती थी पहले शहीद मेरे बच्चे। अरे मैंने तो जुमला कहा है कि सबसे पहले शहीद मेरे बच्चे हो। ये तो दोपहर आ गई, दोपहर आ गई, इजाजत न मिली तो दोनों बच्चे धूप में एक टीले पे खड़े हो। मैंने पढ़ दिया, तुमने सुन लिया, पढ़ दिया तुमने सुन लिया। अरे सैराबी में धूप में टीले पे खड़े होना और है, 3 दिन की प्यास में झुलसती हुई धूप सरसर और गर्म रेत जमीन पर है, और तुम्हें पता है कि जब गर्म रेत पर धूप पड़े तो उसका जो रिफ्लेक्शन होता है, मैं क्या पढ़ गया, उसका जो रिफ्लेक्शन होता है वो इंसान पे कितना असरअंदाज होता है। इसी आलम में दोनों शहजादे खड़े हुए हैं। जनाबे अब्बास की नजर गई कि मेरी मालकिन के दोनों बेटे इतनी दूर धूप में खड़े हैं, करीब आए, दोनों की पेशानी चूमी, बच्चों यहाँ क्यों खड़े हो? का क्या करूं? अम्मा ने कहा है खैमे में ना आना, अम्मा ने कहा है खैमे में ना आना, मामू हुसैन मरने की इजाजत नहीं देते। अब हम नजफ का रास्ता ढूंढ रहे हैं कि जाके नाना से फरियाद करें, ए नाना मामू हुसैन से इजाजत दिला दीजिए। अब्बास के साथ दोनों शहजादे आए, अज़ादारों इतने जहाज में ना, अब इतने छोटे थे दोनों बच्चे कि घोड़े पर खुद से सवार न हो सके। एक को अब्बास ने घोड़े पर सवार किया, एक को जनाबे इमाम हुसैन ने घोड़े पर सवार किया। ये जुमला याद रखना कि करबला की जंग में, जिहाद में फकत 2 सिपाही हैं जो एक साथ आए और दोनों बच्चे, मगर नवासे हैं जाफर तैयार और पोते हैं हैदर करार। जब दोनों बहादुर बच्चे मैदान में आए तो तारीख कहती है एक मरतबा लश्कर काई की तरह फटा और इतना फटा, इतना फटा, इतना फटा कि फौजे दीवार कूफा से टकरा गया। समझे नहीं मैं क्या कह रहा हूं? तो बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि क्या ख्याल है कि जितने मामू के मुकाबले पे आए हैं इन सबको आज ही समेट दिया जाए। मैं क्या कर रहा हूँ, बात के शागिर्द है, क्या ख्याल है ये 9 लाख की फौज समेट दी जाए? छोटा भाई कहता है समेट तो दी जाए,
مگر کرے کیا؟ اماں نے کہا تھا لاشیں آئے گی، اماں نے کہا تھا لاشیں آئیں گے، اگر ہم نے بہت سمیٹ لی اماں کو منہ کیا دکھائیں گے؟ حملے کو حملے جاری ہے، حملے کو حملے جاری ہے، حملے کو حملے جاری ہے، یہاں تک کہ فوج کو پڑھنے لگے۔ تو یہ ہوا کہ جب تک یہ دونوں اکٹھا لڑ رہے اس وقت تک ان پہ قابو نہیں پایا جا سکتا، لہذا کیا کیا جائے؟ تو سالار لشکر نے کہا دونوں بھائیوں کے درمیان جدائی ڈال۔ اب لشکر نے تدبیر کی اور دونوں بھائیوں کے درمیان لشکر نے گھسنے کی کوشش کی، تو نہ جانے کتنے تھے جنہیں کاٹ ڈالا گیا، لیکن اچانک 1,00,000 سے اوپر کی فوج نے حملہ کیا، دونوں گھوڑے کچھ دور ہو گئے مگر پیچھے نہیں پلٹے، پیچھے میں جملہ دے رہا ہوں، پیچھے نہیں پلٹے، دونوں بھائیوں کے درمیان جب بہت دوری ہو گئی تو اچانک بہت دور سے جیسے عباس کے سر پہ وار ہوا، زینب کے بچوں کے سر پہ وار ہوا، بچے کبھی بگرے آوازیں ماما کرے چلا، اللہ تعالیٰ حسین اور عباس چلنے کے بعد بھائیوں کو تلاش کر رہے ہیں، لیکن ایک کا لاشا اتنے چھوٹے تھے کہ لاشا ایسے اٹھائے گئے، کیا سن رہے ہو تم میں کیا پڑھا، ایسے اٹھائے گئے، ایک لاشا عباس کے ہاتھوں کا ہے، ایک لاشا حسین کے ہاتھوں کا ہے۔ اب زینب بی بی نے جو خیمے میں فرش بچھایا تھا، جب کوئی لاشا آتا تھا تو سب سے پہلے پرسہ داری کے لیے زینب آتی۔ میں کیا کروں، مجھے نام لینا پڑ رہا ہے اس لیے کہ میں صاحب پڑھ رہا ہوں، میری مجبوری سمجھو کہ میں علیہ مقام کا نام لے رہا ہوں، بار بار تاکہ ٹکرو، میری مجبوری سمجھو۔ اللہ ڈالو، جب بھی کوئی لاشا آتا تھا تب زینب آ جاتی تھی پرسہ دینے کے لیے، لینے کے لیے، پرسہ دینے کے لیے، پرسہ داری کے لیے۔ ہر لاشے کو تو سب سے پہلے علی کی بیٹی پہنچی، لیکن جب دونوں شہزادوں کے لاشیں لا کے رکھے گئے ساری بیویاں تو پہنچ گئی، انتظار کر رہی ہے کہ شاید علی کی بیٹی آئے، اسے ہم پرسہ دیں۔ تعریف کرتی ہے بہت دیر ہو گئی تو فضا آئی، آنے کے بعد کہا بی بی چلیے دونوں شہزادے آئے ہیں، بہت آرام سے ایسا لگتا ہے سو گئے ہیں۔ بی بی زینب آئی، تمام بیویاں اٹھی کہ ماتم کر کے پرسہ دے، بیویاں پہلے سے رو رہی تھی، علی کی بیٹی نے کہا خاموش ہو جاؤ، تو اب یہ زبان ہے علی کی بیٹی کی، کسی صورت سے بیویوں نے آواز روکی، بی بی زینب آگے بڑھی، دونوں لاشوں کے درمیان جگہ دی، تاریخ کہتی ہے دونوں گھٹنے زمین پر ٹیکے، اس کے بعد سر سجدے میں رکھا، بارے الہ تیرا شکریہ، اب مجھے ماں کہنے والا کوئی مگر میرے بچے بچ گئے، شبیر نواز کے